الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور مخیرین قوم و ملت، امداد چیریٹیبل ٹرسٹ کے حوالے سے جن خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ علماء کرام کی نگرانی اور ان کی ایکٹیویٹی اور سرگرمیوں میں قوم کے مخیرین و محسنین کے تعاون کے ذریعے چلنے والا ٹرسٹ کیسی نرالی اور مثالی خدمت انجام دے رہا ہے۔ میں تہہ دل سے ہمارے بھائی مولانا زکریا صاحب، مولانا امان اللہ صاحب، مولانا سفیان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اور زیادہ اجاگر کرنے کے مواقع فراہم فرماتا رہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان کی زندگی میں اور دیگر مخلوقات کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے۔ وقت گزارنے کے لیے جی لینا اور اپنی محدود عمر کو ٹائم پاس کر کے گزار کر اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے جانا، یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزار کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے کارنامے قوم کے لیے کام آتے رہے۔ ابھی جیسے ہی میں اس ہال میں انٹر ہوا تو میں نے دارالعلوم حقانیہ کٹھور کے محتمم مولانا جنید پٹیل صاحب سے عرض کیا کہ یہ اتنا بڑا ہال کھولوڈ کے ان مرحوم اور زندہ بزرگوں کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ آج یہ ہال قوم کی رفاہ اور کام اور خدمت کے لیے کام آ رہا ہے۔ اللہ جانے آنے والی نسلوں کو اس جیسے کام کرنے کا حوصلہ اور توفیق ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارے جن مرحومین نے اور اس وقت اس مجمع میں بھی ہمارے کچھ بزرگان دین بیٹھے ہیں جن کی محنتوں اور تگ و دو سے اس گاؤں کے لیے بہت سے چیریٹی کے ویلفیئر کے کام ہوتے رہے، مگر اللہ حوصلہ، ہمت، حفاظت اور عافیت بخشے امداد گروپ میں کام کرنے والے علماء کو کہ انہوں نے اس کو ایک منظم طریقے سے بہتر انداز میں
آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا کر کے، ہمت پیدا کر کے اپنے سفر کو 2018-19 میں شروع کیا۔ اصل میں دیکھو، دل کھول کے ایک بات کر رہا ہوں، دنیا میں چیریٹی، رفاہ عام اور دان کا کام کرنے والی قومیں بہت زیادہ ہیں۔ اتنی ضروری بات ہے اور اتنی بات ضرور بھی ہے کہ جو جگر اور جو دل اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے کہ لاک ڈاؤن کی شدت میں اس قوم نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تاریخ گواہ ہے، اتہاس کو کوئی مٹا نہیں سکتا کہ گزرنے والے قافلوں کا تعاون، ان کی خوراک اور مال کی خدمت، اور کورونا کے زمانے میں بیماری کے ایام میں آکسیجن وغیرہ سپلائی کرنے کی خدمت اس قوم نے جو کی ہے وہ اپنی جگہ ایک مثالی خدمت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا توجہ سے بات سنیں، میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہرگز نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ اصل میں دیکھیے، دوسری قومیں جو بھی چیریٹی ورک کرتی ہوں، دان اور دیا کا کام کرتی ہوں، ان قوموں کے نزدیک مرنے کے بعد بدلہ پانے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا کوئی تصور اور عقیدہ نہیں ہے۔ مسلم قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرو گے اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں جمع ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بکری کے بچے کو جتنی محبت سے پال کر پوس کر بڑا کرتا ہے، اللہ پاک اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے انسان کے صدقے کو اتنی ہی محبت سے بڑا کرتا ہے۔ اور تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے، کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ إِلَى آخِرِ الآیت۔ اس قوم کی یہ خوبی ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتی ہے نام نمود کے لیے نہیں، بلکہ آخرت میں اجر و ثواب پانے کے لیے۔ اور دیکھو، اگر آپ نے کسی کو آج کوئی پیسہ جمع کروایا، کہیں تجارت میں لگایا، 50-100 سال کے بعد اس کی ویلیو آٹومیٹک بڑھتی ہے، اور اس دن کی ویلیو کے اعتبار سے اس کو فیڈ بیک ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی حال یہی ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ تہس نہس کر دیتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ حضور نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ ما نقص مال من صدقۃ، کہ کوئی بھی مال صدقے کی وجہ سے کبھی کم نہیں ہوا۔ جو بھی لوگ چیریٹی اور دان کا کام کرتے رہے، ان کا مال اور اس کی برکت بڑھتی رہی۔
کھولوڑ گام کے گرامجنوں کو، سخی سجنوں کو اور وڈیلوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے وہ دن بھی ہے غالباً 2018 کا، جب اسٹیج شاید ادھر بنا تھا غالباً، اور مولانا امین صاحب اناؤنسنگ کر رہے تھے اور امداد گروپ کے قیام اور انعقاد کا اعلان ہوا تھا۔ اس وقت ایسا تھا کہ چھوٹا موٹا کچھ تعاون کیا جائے گا، لیکن کسے معلوم تھا کہ 3 سال کے عرصے میں یہ گروپ اور یہ جماعت جسے خالص علماء کرام کی نگرانی اور محنتیں اور بھاگ دوڑ حاصل ہے، وہ اتنا جلدی ترقی کر جائے گا کہ خالی اینٹ تک محدود نہیں، بلکہ بچوں کے پڑھنے لکھنے کا انتظام، دوا دارو کا انتظام، مستقبل کے نیک اور بلند عزائم۔ میں نے ابھی عشاء سے پہلے ان کو ایک رائے دی، مجھے امید ہے کہ میرے بزرگوں کو وہ رائے پسند آئے گی کہ دیکھو اللہ نے بچوں میں مختلف صلاحیتیں بنائی ہیں، سب کے سامنے اس کا اعلان کر رہا ہوں، گروپ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، اس کا تھوڑا بہت حق مجھے بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ بچوں کے پیچھے ہی محنت کی جائے۔ ارے بھائی، فطری طور پر، قدرتی طور پر کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں، وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتے، دماغ ان کا ٹیکنیکل کی لائن میں زیادہ چلتا ہے، میکینک میں زیادہ چلتا ہے، ایجوکیشن میں کم چلتا ہے۔ بے شک موسٹ ویلکم کہ آپ ٹاپر بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی اسپانسرشپ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ، لیکن میں نے ابھی دسترخوان پر ان سے ایک مشورے کے طور پر بات کہی، امید کرتا ہوں کہ اس مشورے کو ضرور قبول کر لیا جائے گا کہ جو بچے 10ویں میں یا 12ویں میں محنت نہ کر پانے یا اپنی نیچرلی کمزوری کی وجہ سے ٹاپ نہیں آ سکے اور وہ گریجویشن میں نہیں جا سکتے، ان کو ITI میں لگاؤ، ان کو کوئی فن سکھاؤ۔ اصل میں میری بات غور سے سنو، اس ملک میں ہماری قوم کی ترقی، اس کا بہت بڑا راز آتم نربھر اور قوم کے بچوں کی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے اندر ہے۔ گزشتہ ہفتے میری گاڑی میں کچھ آواز آ رہی تھی، میں بہت کلیئر نہیں بولوں گا، اشارے میں گفتگو کروں گا۔ تو عقل کنواں سے ترکیسر آتے آتے کسی جگہ پر ہنڈائی کا شو روم ہے، وہاں میں گیا۔ شو روم کے مالک، شو روم کے مینیجر وغیرہ سب کے سب یہ ہمارے برادران وطن ہیں، لیکن جب میں نے کانٹیکٹ کیا تو اس میں دماغ جس کا چلتا ہے وہ ہماری قوم کے ایک نوجوان کا تھا۔ انکلیشور میں کبھی کبھی گاڑی کی سروس کے لیے جانا ہوا، خود یہاں کامریج اور اس کے اطراف و جوانب میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹیکنیکل لائن میں جو دماغ ہماری قوم کے بچوں کا چلتا ہے وہ دوسری قوم کے بچوں کا نہیں چلتا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کو پروان چڑھانے کے بجائے ہم ان کو دوسروں کے یہاں مزدور دیکھنا ہی پسند کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو دوسری قومیں چوس لیتی ہیں اور اس کو پورا عرق ریزی کر کے
شام میں 300 500 600 روپے دے دیتے ہیں۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا دماغ ٹیکنیکل لائن میں ہوتا ہے، 2-4 لوگ مل کر اپنی زکوٰۃ کا صدقات کا نظام بنا کر ان کو الیکٹرک کا کوئی کیبن یا دکان کھول دیں، گیریج کھول دیں، ان کو اے سی میکینک کا ایک ٹیبل اور کاؤنٹر بنا دیں، یہ ضروری ہے۔ آپ سندھی قوم کو دیکھو، آپ کو کوئی بچہ کبھی بھی محتاج اور افلاس کی شکل میں بھاگتا پھرتا نظر ہرگز نہیں آئے گا۔ میمن برادری کو دیکھو، کاٹھیاواڑی برادری کو دیکھو، بہت اچھی چیزیں ہیں، جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہیں، چاہے جس قوم میں بھی پائی جاتی ہوں۔ ہم 2000-3000 روپے دے دے، بلکہ اب تو میں اس نظریے پر پہنچا ہوں کہ یہ کیٹ ویٹ بانٹنے کا سسٹم جو ہے اس پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے مصیبت؟ اٹھے بیٹھے کیٹ بانٹ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے اناج دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس رپورٹ آ رہی ہے، ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک فیملی نے 5-5 سال کی کیٹیں جمع کر لی ہیں، کیونکہ اسماعیل بھائی کے ٹیبل سے بھی اسی کو کیٹ پہنچ رہی ہے، ابراہیم بھائی کے ٹیبل سے بھی اسی کو پہنچ رہی ہے، عمر بھائی کے ٹیبل سے بھی، خالد بھائی کے ٹیبل۔ ٹھیک ہے، محتاجگی کے زمانے میں، بیکاری کے زمانے میں کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ایک آدمی اتنا کماتا ہے کہ جس سے اس کے گھر میں غلہ اور اناج آ جاتا ہے تو اس کو کیٹ دے کر موبائل پر مشغول کر دینا اور اس کے ہڈوں کو بیکار کرنا، یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کام پر لگانا سکھایا۔ میں ایک مثال اور ایک دلیل دیتا ہوں، دلیل بھی ہے وہ اور مثال بھی ہے، معاف کیجئے لیکن انصاف کے کانوں سے سنیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رحیم ذات آئی؟ جواب دو۔ آپ کے دل میں جتنا دیاڑو پن، جتنی ممتا محبت تھی، شاید نہ آپ سے پہلے کسی میں تھی نہ آپ کے بعد کسی میں آئے گی، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود گواہی دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن حضور کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھانے پینے کا نظام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا کیا سامان ہے؟ کب بچھانے کا ایک ٹاٹ ہے اور پانی پینے کھانا کھانے کا ایک پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا دونوں لے آؤ۔ حضور نے اس کا نیلام کیا، حراجی کی، 2 درہم آئے۔ اسی کے 2 درہم میں سے 1 درہم سے اس کے گھر میں گروسری اور اناج پہنچایا اور 1 درہم سے اس کو کلہاڑی بنوا دی اور فرمایا جاؤ اب اس سے کما کر آؤ، کماؤ۔ 15 دن تک مسجد نبوی میں بھی نظر مت آنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا ارینک 15 یوما، ہرگز 15 دن تک تم مجھے نظر نہیں آنے چاہیے۔ پتہ چلا مذہب اسلام ایکسائٹ نہیں کرتا کسی کو، مدینہ شریف چھوڑ کر جانا، نہیں ایسے کیسے ہو سکتا؟ نہیں، حضور نے فرمایا مدینہ کے باہر جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، محنت کرو، سوجات محنت کرو، اور آتم نربھر بننے کے بعد
مجھ کو آ کر اس کا رپورٹ دو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب بہت پیاری بات سنا رہا ہوں، صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ کے انصار نے ان کی خدمت میں اپنی بیویاں، اپنی تجارت، اپنے کھیت سب کچھ پیش کر دیا. تو مکہ کے مہاجرین جن کے پیچھے 13 سال تک حضور نے محنت کر کے ان کو انسان اور غیور بنایا تھا، ان مہاجرین نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ شکریہ تمہارا بہت بہت، ہمیں تمہاری دکانوں اور تمہارے کھیتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بازار بتاؤ، ہم خود جائیں گے، تجارت کریں گے اور ترقی کریں گے. سبق کیا زبردست مل رہا ہے کہ مسلمان کسی کے سہارے پر نہیں جیتا، وہ سوجات محنت کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہو. اسلام اس نظریے کو نہیں مانتا ہے کہ باپ دادوں کی جاگیروں کو کرائے پر دے کر بیٹھے بیٹھے کھاتے رہنا. اسلام اس نظریے کی تائید نہیں کرتا ہے کہ زمینوں کو بیچ کر بیٹھے بیٹھے کھاتے رہنا. اسلام تو ٹرن اوور سکھاتا ہے، ٹرن اوور، مال کا ٹرن اوور کرو. مسند احمد نام کی حدیث شریف کی ایک کتاب ہے جس میں فرمایا گیا کہ استھاور ملکت کو بغیر شدید ضرورت کے بیچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ استھاور ملکتوں میں برکت ہوتی ہے. اب آئیے اس حدیث پر. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، عثمان غنی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں. شارٹ ٹائم میں تجارت کرتے کرتے اتنی برکت ہوئی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ مدینہ آتا تھا تو پہلا اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا، آخری اونٹ شام میں ہوتا تھا. کیا اڈانی اور امبانی تجارت کریں گے؟ ہمارے صحابہ نے اس سے کئی گنا بڑھ کر تجارت کی، لیکن کسی کا خون نہیں چوسا. یہی مدینہ حضرت عثمان نے تجارت میں ترقی کی. حال یہ ہوا کہ مدینہ والوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرنا تھا تو اس کے لیے مکہ سے آئے ہوئے عثمان غنی کی قربانی کام آئی. مسجد نبوی کے لیے جگہ لینی تھی، حضرت عثمان کا پیسہ کام آیا. تجارت، آتم نربھر. ہم آج کل جہاں بھی جاتے ہیں، رمضان میں نے انگلینڈ میں بھی یہی دعوت دی کہ مسلمان آتم نربھر بنے، تجارت کریں. اور آپ کو معلوم نہ ہو تو آج بتاتا ہوں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جیسے فضائل کے رسالے جمع فرمائے ہیں، فضائل نماز، فضائل روزہ، فضائل صدقات، ایسے ہی حضرت شیخ کا ایک رسالہ فضائل تجارت بھی ہے. یہ بات اور ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. فضائل تجارت بھی ہے. پتہ چلا کہ حضرت شیخ خالص صوفی قسم کے انسان تھے، لیکن فضائل تجارت لکھ کر گئے. اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت شیخ خود تجارت کرتے تھے کتابوں کی.
حضرت شیخ کا کتب خانہ تھا. شیخ کے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کا بھی کتب خانہ تھا. لہذا معاف کرنا مجھ کو، اگر کوئی مولوی تجارت کرتا ہو تو قوم کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے. بزرگوں نے بھی تجارت کی ہے، ثبوت ہے اس کا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے. لیکن پتہ نہیں گجراتیوں کا دماغ کیسا ہے کہ ذرا مولوی بیچارہ کوئی کاروبار میں لگا تو کہتے ہیں لے اب آپ مول صاحب نے ہوئی جو کہ مسلو چھوڑی نے ویپار کروا گیا. تو پہلے تو مسلح کا جو حق ہے وہ تو دو اس کو جتنا. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ گجراتی قوم آؤٹ آف گجرات کے مولویوں کو جی بھر کے تنخواہ دے گی اور خود گجرات کے مول صاحب تمہاری کمائی میں بہو برکت ماشاءاللہ એટલે અમે તમારે ત્યાં ચા પીવા આવું હું, તમારે નહીં આવવાનું. વાહ રે ભાઈ વાહ. نہیں, خود بھی تجارت کرو اور ہمارے پیشواؤں کو رہنماؤں کو اتنا زیادہ خود کفیل بناؤ کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر حق بات ڈنکے کی چوٹ بلا خوف لومۃ لائم کہہ سکیں. اور گاؤں کے نوجوانوں کو کام پر لگاؤ. یہ بیکاری اپنے بڈھے لوگ جو کہا کرتے تھے نورو نکھود واڑے، یہی مصیبت ہے. جو لوگ بیکار ہوں، میں امداد کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ کام نہیں کرتے حالانکہ کام کرنے کی ان میں طاقت اور صلاحیت ہے، خبردار ان کو 1 روپیے کی بھی مدد مت کرو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مدد تو ان کی جائے گی جو محنت کرنے کے باوجود اپنا پورا نہ کر پاتے ہوں. مدد ان کی جائے گی. ورنہ بیٹھے بیٹھے اس قوم کا مزاج خراب کر دیا ہے لوگوں نے کہ رمضان آیا، زکوٰۃ پہنچائی، کیٹ پہنچائی، یہ پہنچایا وہ پہنچایا، اب وہ بیٹھے بیٹھے موبائل پر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے. دوسری بات، بڑا اچھا اقدام ہے کہ جو بچے 10th میں اور 12th میں ٹاپ آئے ہیں ان کا سنمان کیا جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری قوم اس کام میں تھوڑی پیچھے ہے کہ اپنی قوم کے بچوں کو اسٹارز بنانا اور ان کو لوگوں کے سامنے لانا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کا تعاون کرنا، یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت ہے. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت گہری بات بتاتا ہوں، سمجھدار لوگوں کو سیکھنے کو ملے گی. ہمارے بزرگوں کے پیشوا سرخیل علماء دیوبند حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. بہت قیمتی بات ہے. شیخ الہند نے اپنے پاس پڑھنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی کام میں نہیں لگایا. جو فقہ کے میدان کا شہسوار نظر آیا تو اس کو مفتی کفایت اللہ بنا دیا. جس میں بہادری، شجاعت، بطولت، سیاست دیکھی اس کو شیخ الاسلام مولانا مدنی بنایا. جس کے دل میں امت کی کڑن اور فکر دیکھی اس کو مولانا الیاس کاندلوی بنایا. اور جس کی قوت حافظہ کو بھانپ لیا اور علم حدیث میں اس کا درک تاڑ لیا تو اس کو انور شاہ کشمیری بنایا رحمت اللہ علیہ مجمعین. سب کو الگ الگ میدان میں لگایا. تو اگر ٹیچر حضرات یہاں بیٹھے ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ ٹیچر حضرات بھی ہیں کہ نہیں، تو امداد گروپ کے ساتھیوں سے 2 in 1 کا کام کرتے ہوئے کہ آپ سے بھی خطاب کر لوں اور ان سے بھی خطاب کر لوں
کہ سال میں 1-2 دفعہ امداد گروپ قوم کے جو بڑے لوگ ہیں ہمارے، ان کو اسکول کے ٹیچروں کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ اس سال 10ویں اور 12ویں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں کس کا دماغ کس چیز میں زیادہ چل رہا ہے، کون سا بچہ کس لائن کا ماہر ہے، ذرا ہمیں بتاؤ، اور تم بھی اس کے پیچھے اس اعتبار سے محنت کرو، جیسے کہ مدارس میں ہوتا ہے۔ مدارس میں اساتذہ کرام صرف لیکچر نہیں دیتے، وہ طالب علم کی صلاحیت کو تاڑتے ہیں۔ اگر اس کی آواز پیاری ہے، اس کی سانس لمبی ہے، تو اس کو قرات کے میدان کا ماہر بناتے ہیں، اور اگر اس میں بولنے کی چھٹا ہے، اس کی میموری پاور مضبوط ہے، تو اس کو اسٹیج کا شہسوار بناتے ہیں، اور اگر اس میں ذکر اللہ اور مراقبے کی صفات زیادہ ہیں تو اس کو خانقاہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ قوم کی مختلف میدانوں میں قیادت کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ سب لوگ ایک ہی میدان میں آ جائیں گے تو دوسرے میدانوں کا ہوگا کیا؟ اس لیے یہ کاؤنسلنگ بھی ہونا چاہیے، اور قوم کے مالداروں اور سخی داتاؤں سے مفتی ہونے کے باوجود بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جیسے کسی بچے کو حافظ عالم بنانے کا ثواب ہے، ویسے کسی بچے کو ہنر سکھا کر اس کو آتم نربھر بنا کر قوم کی خدمت میں پیش کرنے کا بھی ثواب ہے۔ لہذا اس کا عزم کرو، تہیہ کرو۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً حالات سے واقف ہوتا رہتا ہوں۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ امداد گروپ کے ساتھیوں کے دماغ پر بس خدمت کا جنون سوار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور آپ سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کو قوت اور طاقت آپ کے ذریعے پہنچتی ہے، آپ مدد کرتے ہو تو ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ ان کے لیے دعا بھی کرو، اور انہیں بھی چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہونے والی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ تو میرا یہ مشورہ دماغ میں بٹھائیے کہ ٹاپر بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں ڈالیے، اور ڈراپ سسٹم جن بچوں کی ہو رہی ہے ان سے کاؤنسلنگ کر کے ان کے لیے ITI یا اس قسم کے جو فنون اور ہنر ہیں اس میں آگے بڑھائیے۔ بلکہ میرے دل کی تو ایک تمنا ہے، اللہ کرے کہ اس کو قبولیت کے ہاتھوں سے لیا جائے، کہ ہمارے اس پورے علاقے میں ہماری قوم کے ذریعے ایک ITI کا وجود ہو جانا چاہیے، ایک ITI عمل میں آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جامعہ عقل کنواں میں ITI کتنا زبردست فائدہ دے رہا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ مفتی صاحب ITI کے پرنسپل سے ذرا سفارش کرو کہ ہمارا بچے کو الیکٹریشین میں اس کی سیٹ ریزرو کر لے۔ میں نے پرنسپل صاحب سے فون پر بات کی تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ الیکٹریشین میں اور پلمبنگ میں اور موٹر میکینک میں اور AC میں تو سیٹیں فل ہو گئیں، لیکن کمپیوٹر میں اور اس میں 1-2 ٹریڈ میں کچھ جگہ خالی ہے، اور گارنٹیڈ ہے کہ بچہ پڑھ کے نکلے گا 28,000 روپے کی نوکری اس کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں عقل کنواں کی ITI کی پلمبنگ میں سے نکلنے والے 100% بچے دبئی میں، کویت میں، بحرین میں، سعودی میں، بمبئی میں بہترین تنخواہوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح بڑودہ میں ایک ITI چلتی ہے، ابراہیم باوانی ITI، 100% بچہ کماتا ہے اور وہ آتم نربھر ہے۔ کیوں ہماری اس پٹی پر نہیں ہے؟ ہونا چاہیے، اور ہمارے پیسے اس طرح منظم طور پر کام پر لگا کر جاؤ۔ مجھے معاف کرنا
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے 1500 اس کو دے دیے، 2000 اس کو دے دیے، 2500 اس کو دے دیے، نہیں، ایک نظام کے ساتھ ہمارا پیسہ لگنا چاہیے۔ اگر یہ آواز فورین میں پہنچ رہی ہو تو وہاں بیٹھ کر سننے والے لوگ بھی اس پر غور کریں گے، اور یہاں بھی جو ذمہ داران بیٹھے ہیں مایوس نہ ہوں، ٹیپے ٹیپے ہی سروور بھرتا ہے۔ اللہ کرے کہ امداد گروپ کے پلیٹ فارم سے یہ کام بھی ہو جائے۔ اور ہمیشہ آدمی کو نیتیں اور عزائم بہت دور کے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ ابھی رپورٹ پیش کرنے والے مولانا کہہ رہے تھے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، واقعتاً ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اور وہاں انسان ہی پہنچ سکتا ہے۔ انسان کو کسی جگہ ہار کر تھک کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اخیر میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس حدیث شریف کا جو میں نے پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی لے کر گھبرائے ہوئے تشریف لائے تھے، حضرت خدیجہ نے حضور کی عبادت کی تعریف نہیں کی، نہیں، حضرت خدیجہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ غار حرا میں عبادت بہت کرتے ہو، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، اور لوگوں کو کمانے کے چانسز دیتے ہو، لوگوں کو کمانے کی لائن بتاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اور زمانے میں آنے والی مصیبتوں پر ان کی مدد کرتے ہو۔ یہ وہ کام ہے جس کی بنیاد پر اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس حدیث شریف سے سبق ملتا ہے کہ اگر یہ امت بھی ان کاموں کو اختیار کر لے گی تو یہ امت کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتی، اور خدمت کا دائرہ ہمارا وسیع ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں کی بھی ہم خدمت کریں گے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ ہم صرف مسلمانوں کی خدمت کریں گے، نہیں، غیر مسلموں کی بھی۔ ہمارے پاس فقہائے کرام اور مفتیان کرام ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ زکوٰۃ کا پیسہ غیر مسلموں میں نہیں لگا سکتے، لیکن دوسرے کچھ ایسے انفاقات ہیں جن کے مصارف میں غیر مسلموں کا بھی تعاون کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح لوگوں کے دلوں پر ہم حکومت کرنے والے بنیں گے۔ زمین بڑی زرخیز ہے، ذرا نم ہو ساقی، تو اس کے لیے ہمیں یہ محنت کرنی ہے، عزائم کرنے ہیں۔ اللہ آج کے دن اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جن بچوں کے سنمان کے لیے اور اکرام کے لیے یہ پروگرام طے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مستقبل کو، بھوشیہ کو اجوڑ بنائے، اور اس کو خوب تابناک، درخشندہ، تابندہ اور چمکدار بنائے۔ اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔